کہ ہمیں چونکہ ذمہ دار حکومت ہے اور حکومت کے تابع ادارے تھے، سب سے پہلے حکومت کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ان کی جواب دہی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ جب تک آپ پاکستان کے اداروں کے ذمہ داران کو پابند نہیں کریں گے، ان سے جواب دہی نہیں کریں گے، معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ اور احتشام صاحب، اس وقت جو پاکستان کی کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ پاکستانی مفادات کے تحفظ سے زیادہ واشنگٹن کے تحفظ کر رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہوا کیا کہ 3 مئی کو پاکستانی قوم سکتے کے عالم میں تھی اور پاکستان کا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی سے فتح عظیم قرار دے رہے تھے، اور ان کے تضادات دیکھیں بیانات سے۔ ایسے لوگوں کو حکمرانی کا حق حاصل ہے یا پھر فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے لوگوں کو؟ دیکھیں، جب آپ NRO کے تحت حکومتیں بنائیں گے تو یہی کچھ ہوگا۔ NRO کس نے کروایا تھا؟ امریکہ کے کہنے پہ ہوا تھا، ان کے مفادات، جنرل مشرف کی پالیسیز کا تسلسل قائم رکھنا تھا۔ لیکن قوم جاگ رہی ہے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، ان کے اعمال بھی دیکھ رہی ہے، ان کے افعال بھی دیکھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اس لیڈرشپ کا محاسبہ کرنا چاہیے جو آج بھی دہشت گردی کی جنگ کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ آج کا کالم زندہ تمنا پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب کا کالم ہے۔ پاکستان کی مزاحمتی تاریخ اور سلامتی کے تقاضے کے عنوان سے آج انہوں نے کالم لکھا ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن 2511 ایسا سانحہ ہے جیسے قلعے کے دروازے اندر سے کھول دیے گئے ہیں، چوکیداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور دشمن فاتحانہ جشن کے ساتھ قلعے کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ چوکیداروں کا فرمان ہے کہ آپریشن ہمارے علم میں لائے بغیر کیا گیا ہے، جبکہ یہ آپریشن پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم فوجی اکیڈمی کاکول کے قریب کیا گیا۔ آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ عرب شاعر ظہیر کہتے ہیں کہ جو قوم مسلح ہو کر اپنے دیس، اپنے گھر کے صحن کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کا دیس مسمار اور گھر برباد کر دیا جاتا ہے۔ پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، آپ سے جاننا چاہیں گے پاکستان کی مزاحمتی تاریخ اور سلامتی کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے تو کافی ہے، مگر مختصراً میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ جس وقت روس افغانستان میں آیا جی، اور اس نے گرم پانی یعنی کراچی اور گوادر کا اس کا ٹارگٹ تھا، مگر ضیاء الحق انتظامیہ نے اسے افغانستان کے پہاڑوں میں روک دیا، کیونکہ پاکستان کی جنگ افغانستان کے پہاڑوں پہ لڑی جا سکتی ہے، پاکستان کے میدانوں میں نہیں۔ روسی جہاز مداخلت کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے۔ ضیاء الحق نے اس دور میں تمام روسی جہاز گراؤنڈ کر کے جیل میں ڈال دیے قیدی، اور روس نے اعلان بھی نہ کیا کہ ہمارے بندے چھوڑ دو، ہمارے جہاز انہوں نے گراؤنڈ کر لیے ہیں۔ پاکستان کی اسلحی اور فضائی قوت بے تحاشا ہے جس سے ہر دشمن مرعوب ہے۔ انہوں نے ہمارے توپ خانوں کے، ہمارے بندوق بردار، ہمارے حکمران، ان کو خرید کے وہ توپیں جو ہیں وہ ناکارہ بنا دی ہیں کہ وہ تماشائی بن گئی ہیں۔ اور یہ روس کی کیفیت یہ تھی کہ جس وقت یعنی جب تک جا رہا روس نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بندے چھڑوا دیے جائیں، عالمی برادری بھی خاموش رہی اور عالمی ادارے بھی۔ جس وقت ایئر کریش ہوا ہے اور بے نظیر صاحبہ حکمران بنی ہیں تو ان کا پہلا یعنی فرمان یہ تھا کہ روسی جہاز اور روسی قیدی باعزت بری کر دیے جائیں۔ معاملہ ہمارے عوام کا بھی نہیں ہے، عوام ہمارے اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے حکمران بگڑے ہوئے ہیں۔ اور عوام کیا کریں یوسف صاحب؟ عوام تو زیادہ میں عوام کیا کریں؟ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر؟ عوام سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو حکمران ہمارے گھروں سے گئے ہیں اور یہ اپنے گھر لوٹ کر آتے ہیں، ان کی مائیں بہنیں باپ عزیز و اقارب یہ پوچھیں کہ بیٹا آج پاکستان کی خدمت کیا کی ہے۔ اگر ان کا گھروں سے احتساب شروع ہو جائے تو شاید انہیں خیال بھی آئے کہ افغانستان میں یا ان حملوں میں مرنے والے بچے بھی ہمارے بچے ہیں اور پاکستان ہمارا دیش ہے، یہ اون کر لیں۔ اور اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ان کے گھر والے جو عوام ہی سے ہیں ان سے جواب دہی کریں، اور یہی احتساب ان کی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ عرفان صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، زندہ تمنا کے عنوان سے کالم لکھتے ہیں آج انہوں نے پاکستان کی مزاحمتی تاریخ اور
سلامتی کے تقاضے کے عنوان سے بہت خوبصورت کالم لکھا ہے، ضرور پڑھیے گا. اور بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب. آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ اوباما کے مجوزہ دورہ پاکستان کی منسوخی اور بڑھتا ہوا امریکی دباؤ، امریکہ سے تعلقات کی خاطر قومی مفادات داؤ پر لگانا ہمیں قبول نہیں. امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ہمارے خیال میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کا حامی نیٹ ورک موجود تھا، مگر ابھی یہ واضح نہیں کہ حکومت پاکستان اس نیٹ ورک میں ملوث ہے یا نہیں. انہوں نے سی بی ایس شو میں ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑھ کر حکومت پاکستان کو اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ متذکرہ نیٹ ورک کون چلا رہا تھا اور اس کے لوگ حکومت میں تھے یا باہر. اور اس پر ہم بات کر لیتے ہیں سلمان صاحب سے. جی سلمان صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ صدر اوباما نے پچھلے سال جب ہندوستان کا دورہ کیا اور پاکستان کا دورہ نہ کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس علاقے میں ان کی ترجیح پاکستان نہیں بھارت ہے، اور ان کی بدنیتی وہاں سے عیاں تھی. اب انہوں نے اس دورے کو منسوخ کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیاسی اور سفارتی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے. اس لیے کہ ہم ان کی جنگ کے لیے مرے جا رہے ہیں، ہم ان کی عزائم کی تکمیل کے لیے ہم نے اپنے قومی مفادات کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اب ہاتھ جوڑ کے ان سے جان چھڑوا لینی بہتر ہے، لیکن احتشام جو فیصلے کرنے چاہیے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کرنے چاہیے. پروفیسر یوسف عرفان صاحب بالکل درست بات کر رہے تھے، اور میں بھی اسی پہ زور دے رہا ہوں کہ جب لوگ اپنی منتخب لیڈرشپ کا گھیراؤ کریں گے، ان پر دباؤ ڈالیں گے، دیکھیں انہیں امریکہ یہاں بچانے کے لیے نہیں آئے گا. صحیح. یہ امریکی وائسرائے جن کی آپ بات کر رہے تھے وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ اپنے منتخب اراکین پارلیمنٹ سے یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ نے پاکستان کی بات نہ کی، پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ نہ کیا، تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ اتنے دلیر نہیں ہیں، یہ اتنے بہادر نہیں ہیں کہ جو عوامی پریشر میں نہ ملک جو ہے اس وقت بہت گمبھیر صورتحال میں. آخر میں ایک بات رہ گئی کہ بھارت نے جو پاکستانی سرحد پر راجستھان میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں، اس مشکل صورتحال ہے پاکستان میں، اس نے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. کیا میسج دینا چاہ رہا ہے وہ پاکستان کو؟ دیکھیں، بات یہ کہ وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارے پاس ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اور آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ مل کے بیٹھے. قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان کی سیاسی اور منتخب لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. آپ آج جب مل کے بیٹھیں گے اور بھارت کو یہ میسج دیں گے کہ تمہیں جس چیز پہ ناز ہے ہم اس میں کم نہیں ہیں، تو بھارت کو ضرورت نہیں ہو سکتی. اصل مسئلہ ہمارا اندرونی بگاڑ ہے، اندرونی انتشار ہے. جب تک ہم اس پہ قابو نہیں پائیں گے ہم سرخرو نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کی عدالت میں نہ اپنے عوام کی عدالت. بالکل صحیح فرمایا سلمان غنی صاحب نے کہ ہم سرخرو نہیں ہو سکتے نہ اللہ کی عدالت میں نہ ہی عوام کی عدالت میں، جب تک ہم اپنی ان کمیوں کو دائم پر قابو نہیں پائیں گے. سلمان صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو فرمائی. آخر میں ناظرین، فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں سن 1948 میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسلام میں اصلاً کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمنٹ کی، نہ کسی شخص اور ادارے کی. قرآن کریم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی کی حدود متعین کر سکتے ہیں. دوسرے الفاظ میں اسلامی حکومت قرآن کے اصول و احکام کی ہی حکومت ہے. قائد اعظم کے ان ارشادات پر ضرور غور کیجیے گا، اور آج ہمیں متحد ہونے کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. قرآن کو تھامیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات پر عمل کیجیے، اور اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ امریکہ کی غلامی سے نکلیں اور اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دیں. یہی ہماری اور ملک کی بھی کامیابی ہے. ناظرین، احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ایریل سے مجھے وہ اعتماد حاصل ہوا ہے. پاکستان بھر کی عورتوں کا اعتماد ایریل. I would like to wish to all mothers today happy Mother's Day. میں اپنی مدر کے لیے آج تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں آج ہوں just because of her. Thank you so much. I love you a lot. I would like to say thanks to Ariel. Happy Mother's Week.
आप भी अपनाएं। डायमंड वॉशवेल, पाकिस्तान का पहला लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। आप देख रहे हैं वक्त। हैप्पी मदर्स डे। माँ, मेरा आपको सलाम हो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू मॉम टू। और मैं चाहती हूँ आपसे मैं मोहब्बत करती हूँ। आई रिस्पेक्ट यू मॉम ऑल्सो। हैप्पी मदर्स डे। एरियल से मुझे वो एतमाद हासिल हुआ है। पाकिस्तान भर की औरतों का एतमाद, एरियल। ये है वक्त। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। हम बनेंगे आपकी आवाज और खटखटाएंगे इन ऐवानों के बंद दरवाजे। आप जब गरीब का हक छीनेंगे तो गरीब आपके मुंह से निवाला छीन ले। खुदा की कसम, ये प्रोटोकॉल, ये मेंबरशिप, ये सब आपको आवाम देती है। इस्लामाबाद तो आबाद हो गया, इस्लाम का क्या होगा? अवाम के खादिम हुक्मरानों का असल चेहरा। चंद बेदीनों के घर सोने के मंदिर बन गए, खून पी पी कर चमन का वो सिकंदर बन गए। मुल्क की सियासी फैसलों के मईशत पर असर। आपके मसाइल हमारी असाइनमेंट। शाहिद नदीम, शमशाद मांगट, एज़म इरफान, साकिब अली, ताह जाफरी, शुएब अहमद, शमील अहमद, असगर शाद, अब्दुल हकीम मोहम्मद, फरहान मलगानी, मोहम्मद हमायूं, अब्दुल गनी लगा। मसाइल का हल हुक्मरानों की असाइनमेंट। असाइनमेंट इतवार की शाम 7:05 पर। ये है वक्त। आप भी सोचते होंगे मेरे पास इतना वक्त कैसे कि मैं इन दाग धब्बों को पुराने तरीकों से साफ करती रहूं। अब पेश है जदीद टेक्नोलॉजी पर तैयार करदा डायमंड का वॉशवेल, पाकिस्तान का पहला लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। बस 50 मिलीलीटर वॉशवेल 15 लीटर पानी में डालें, हॉट करें, ढेरों धुलाएं, वो भी मिनटों में। तो अब आप भी अपनाएं डायमंड वॉशवेल, पाकिस्तान का पहला लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। दिस हेडलाइन न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हाशमी इस्पागोल। डेली लो, फिट रहो। आपकी डेली लाइफ में जिसका है एक अहम रोल, वो है हाशमी इस्पागोल। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में बगड़ के मकाम पर अमरीकी जासूस तैयारे का मिसाइल हमला, 5 अफराद जाँ बहक। तालिबान मुज़ाकरात करें या फिर उसामा बिन लादेन जैसे अंजाम के लिए तैयार हो जाए, अफगान हुकूमत की धमकी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास, मुल्क की सूरत हाल पर कल हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज सियानी का दौरा कोयटा, तरक्याती मंसूबा पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी अखबार का कहना है कि अहमदाबाद ऑपरेशन में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मज़ाहमत पर अमरीकी फौज को लड़ाई का हुक्म दिया गया, जबकि पाक फोर्सेज की पोजीशन भी मॉनिटर की जाती रही। पाकिस्तान ने भारतीय कमीशन को मुंबई हमलों के मुल्जिमान तक रसाई देने का फैसला कर लिया। NICL केस में DGSIA मलिक इकबाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, 16 मई को जवाब तलब। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार, लाड़काना और मुंजदाड़ों में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।